السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ قصے کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ زاویار نیاب کے گھر جا کر بوال مچا دیتا ہے۔ نیاب اور جنید کو باہر نکالیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیاب گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، مگر وہ یقین نہیں کرتا۔ چیختا ہے کہ تم لوگ ذرا پیسوں پر ایمان بیچنے والے لوگ ہو۔ تو نیاب کی بھابھی یہ سن کر بھڑک جاتی ہے کہ تم پیسوں کے لیے ہمیں ذلیل کر رہے ہو۔ چیک پھاڑ کر اس کے منہ پر دے مارتی ہے اور دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیتی ہے، اور ایسا کرتے ہی ان کے بچے کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ زاویار گھر سے باہر ساری رات وہاں رہتا ہے اور پھر آخرکار تنگ آ کر گھر چلا جاتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی تانیہ اپنی تفتیش شروع کر دیتی ہے کہ تم کہاں تھے، ساری رات گھر نہیں آئے۔ زاویار کہتا ہے کہ میں تمہارا غلام نہیں ہوں، تمہیں جواب دیتا پھروں، مگر تانیہ بھڑک جاتی ہے کہ تم میرے مگیتر ہو، میرا حق ہے تم پر۔ مگر زاویار کہتا ہے کہ مجھے ایسی عورتوں سے نفرت ہے جو ہر وقت سوال و جواب کرتی ہیں۔ یہ سن کر تانیہ مزید بھڑک جاتی ہے کہ تمہیں نیاب جیسی عورتیں پسند ہیں جو منہ پر تالا لگا کر رکھتی ہیں، اس لیے وہ تمہیں دھوکہ دے کر تمہارے بھائی کے ساتھ بھاگ گئی۔ زاویار کہتا ہے کہ مجھ سے ابھی بات نہ کرو، میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے، مگر تانیہ اس کی ایک نہیں سنتی اور اسے ایموشنل بلیک میل کرتی ہے کہ تم نیاب سے پیار کرتے ہو، مجھے پسند نہیں کرتے۔ زاویار تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اور تانیہ سے معذرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم بار بار نیاب کا ذکر کر رہی ہو، میرے لیے وہ مر چکی ہے۔ تانیہ کو بتاتا ہے کہ میں نے نیاب اور جنید کو ایک ساتھ دیکھا ہے اور مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا، وہ دونوں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ تانیہ ساری بات سمجھ جاتی ہے، زاویار سے معافی مانگتی ہے۔ جمیلہ یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ دوسری طرف جنید کی جاب لگ جاتی ہے، وہ نیاب اور دادی کو مٹھائی کھلاتا ہے، کہتا ہے کہ اب کیس کے لیے پیسے دے پاؤں گا۔ یہ سن کر نیاب اور دادی خوش ہو جاتے ہیں۔ نیاب بتاتی ہے کہ میرا جویلری کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، اب میں اپنا برانڈ لانچ کروں گی۔ یہ سب سن کر جنید اس کی تعریف کرتا ہے، اتنے میں میلا کا فون آ جاتا ہے۔ وہ نیاب کو ساری بات بتاتی ہے۔ نیاب دادی کو بتاتی ہے کہ زاویار نے مجھے اور جنید کو ایک ساتھ دیکھ لیا ہے، اب زاویار کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ زاویار کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ جنید اسے حوصلہ دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیاب کہتی ہے کہ کورٹ میں زاویار نے کوئی تماشا کیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ دوسری طرف نگار بیگم اپنی تربیت کو کوستی ہے، غضنفر کو بھی یقین نہیں آتا۔ تانیہ کہتی ہے کہ تم ان دونوں سے پوچھتے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں، تو زاویار کہتا ہے کہ میں نیاب کے گھر ساری رات بیٹھا رہا، جنید سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ہو پایا۔ غضنفر کو الگ پریشانی لگ جاتی ہے کہ یہ بات جب گھر سے باہر نکلے گی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میڈ حیدر کو تانیہ کے پاس چھوڑ جاتی ہے، حیدر روتا ہی چلا جاتا ہے۔ تانیہ سوچتی ہے کہ نیاب کو تو گھر سے باہر نکال چکی ہوں، اب اس کا جلدی بندوبست کرنا پڑے گا۔ تانیہ زاویار کے سامنے حیدر کو نیاب کو دینے کو کہتی ہے تو زاویار غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تم یہ چاہتی ہو تو میں منگنی توڑ دیتا ہوں، میں نے تم سے منگنی اپنے بیٹے کے لیے کی ہے تاکہ اس کو اس کی ماں مل جائے۔ تانیہ کہتی ہے کہ میں بیوقوف نیاب نہیں ہوں، میں تانی ہوں اور اپنا حق لینا جانتی ہوں، نیاب کا حیدر پر حق ہے، میں نے اس لیے یہ بات کی۔ دوسری طرف زاویار یہ ساری باتیں نگار بیگم کو بتاتا ہے۔ نگار بیگم اسے سمجھاتی ہے کہ تم دونوں شادی کر لو اور کہیں باہر گھومنے کے لیے چلے جاؤ، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر زاویار کو تانیہ کا پتہ ہے کہ وہ کبھی نہیں بدلنے والی۔ بتاتا ہے کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تانیہ اپنے آپ کو نہیں بدلے گی تو میں اسے منگنی نہ کرتا۔ دوسری طرف حیدر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تانیہ اس بات پر توجہ نہیں دیتی۔ تانیہ جمیلہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے کہ حیدر کو اس کی ماں کی ضرورت ہے، اس کے سامنے ایموشنل ڈرامہ کرتی ہے۔ آنے والی قسط بہت انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ آنے والی قسط میں تانیہ جمیلہ کو اپنے ساتھ ملا لے گی کہ حیدر ہر وقت بیمار رہتا ہے، اس کو اس کی ماں کی ضرورت ہے اور جمیلہ کو مدد کرنے کے لیے منا لے گی۔ وہ اپنی دوست کو ساری پلاننگ بتائے گی تو اس کی دوست کہے گی کہ زاویار کو تمہاری پلاننگ کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ تانیہ کہے گی کہ میں نے سب سوچ رکھا ہے، میں نے بہت اچھی پلاننگ کی ہے۔ تانیہ کی دوست اسے سمجھائے گی کہ بہت مشکل سے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، تمہاری زاویار سے شادی ہونے والی ہے، مگر تم اپنی بے وقوفیوں میں کیے کرائے پر پانی نہ پھیر دینا اور زاویار کو بھی نہ کھو دینا۔ مگر تانیہ اس کی ایک بات نہیں مانے گی کیونکہ اس پر تو حیدر کو گھر سے نکالنے کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ نگار بیگم زاویار کو سمجھائے گی تم تانیہ سے شادی کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار جو پہلے ہی بہت پریشان ہے وہ شادی کے لیے مان جائے گا۔ دوسری طرف نیاب جنید کی وجہ سے پریشان ہوگی، سے کہے گی کہ تم اپنے گھر سے دور ہو، اپنے گھر چلے جاؤ، زاویار اور تانیہ کو معاف کر دو۔ مگر جنید جس کے ساتھ تانیہ نے بہت برا کیا ہے وہ کہے گا کہ تانیہ نے ہماری زندگیاں اجاڑ دی ہیں، اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور میرے سگے بھائی نے بھی مجھ پر اعتبار نہیں کیا، میرا شادی پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ مگر ماہم اسے سمجھائے گی کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایک تانی کی وجہ سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری طرف غضنفر تانیہ کو بتائے گا کہ نیاب کا وکیل نوٹس پر نوٹس بھجواتا جا رہا ہے، اگر تیسرا نوٹس آیا تو وہ ہم پر FIR بھی درج کروا سکتے ہیں۔ وہ تانیہ سے کہے گا کہ جلدی شادی کر لو اور شادی کے بعد فوراً حیدر کو اور زاویار کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ، تمام سیاپوں سے نکلنے کا یہ واحد حل ہے۔ مگر تانیہ کو حیدر سے جان چھڑوانی ہے۔ آنے والی قسط میں وہ سب کے گھر سے چلے جانے کے بعد جمیلہ کو کہے گی کہ نیاب کو فون کرو کہ وہ وقت پر وہاں پر آ جائے۔ وہ حیدر کو نیاب کو سونپ دے گی اور سارا الزام جمیلہ پر لگا دے گی، جمیلہ بیچاری مفت میں پھنس جائے گی۔ آنے والی قسط میں ہو سکتا ہے کہ زاویار کے سامنے تانیہ کی حقیقت
حقیقت کھل جائے اور وہ تانیہ سے اپنا رشتہ ختم کر لے۔ آنے والی قسط کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔